सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन की लड़ाई के बाद अब तो फवाद चौधरी की पीटीआई की पूरी पॉलिटिकल कमेटी से ही लड़ाई हो गई है। पहले पॉलिटिकल कमेटी ने उनके खिलाफ मजम्मती करारदाद और एक मजम्मत जारी की, उसके बाद वो पूरी पॉलिटिकल कमेटी को पर चढ़ दौड़े कि ये बड़ी कॉम्प्रोमाइज और फजूल और डमी सी पॉलिटिकल कमेटी है, चोर पॉलिटिकल कमेटी है। अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी जो हैं वो शेख वकास अकरम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सलमान अकरम राजा पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रऊफ साहब पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो पूरी पॉलिटिकल कमेटी को चंदा चोर, फंडिंग चोर के नाम से पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी पॉलिटिकल कमेटी पीटीआई की फंडिंग खा गई है। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन, शेख वकास अकरम, रऊफ, सारों का नाम ले लेके वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं फंडिंग के पैसे खा गए हैं। और हालत ये है कि जो पीटीआई के दफ्तर में मीडिया के मुलाजमीन हैं उनको 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली और सफाई वालों को निकाल दिया गया है, लेकिन इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल रही है और तनख्वाहें मिल रही हैं। तो इससे पहले शेर अफजल मरवत भी फंडिंग में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगा चुके हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रही कि शेख वकास अकरम क्यों केपी में बैठे हैं, वो केपी से क्यों नहीं निकल रहे। अब फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि वो तो केपी में कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी केपी की हुकूमत ही ठेके पे ले ली है और वो केपी में केपी के वज़ीर आला हाउस में बैठ के कारोबार कर रहे हैं। तो अब शेख वकास अकरम केपी में क्या कारोबार कर रही हैं, इसकी शेख वकास अकरम को वजाहत देनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या फंडिंग ली है, क्या चोरी है, शुएब शाहीन साहब ने कितने पैसे लिए हैं फंडिंग के नाम पर, और ये जो सारी फंडिंग आती है इसका ऑडिट कहाँ होता है, कौन करता है, किसको। वो कहते हैं रऊफ साहब को 5 करोड़ रुपए तनख्वाह मिल गई है, उन्होंने कौन सा काम किया है लोगों के चंदों पर जिसकी 5 करोड़ रुपया तनख्वाह है। 5 करोड़ रुपए उन्हें अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के ही मिले हैं, कुछ ऐसे अकाउंट चलाने के मिले होंगे जो अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के चलाए जाते हैं। तो टेक्निकल बात यह है कि अब तो फवाद चौधरी ने पीटीआई की क़यादत पर अब बात सिर्फ सियासी इख्तलाफ की नहीं है, अब बात माली बदनवानी की है। अब पीटीआई की पॉलिटिकल कोर कमेटी पर पहले शेर अफजल मरवत ने भी माली बदनवानी के इल्जाम लगाए हैं, अब फवाद चौधरी ने भी लगाए हैं। क्या पीटीआई का ऑडिट पब्लिक नहीं होना चाहिए? क्या कोई जाली अकाउंट वाकई मौजूद है जिनमें पैसा आता है और साइफन किया जाता है? क्या फंडिंग है, किस वकील को कितने पैसे मिले हैं, कौन कितनी तनख्वाह पर काम कर रहा है, किसने कितनी फंडिंग का खुर्द-बुर्द किया है, कौन से मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और किस रहनुमा को करोड़ों रुपए मिल गए हैं, इन सबका तो अब मेरे ख्याल हिसाब होना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं उसका जवाब तहरीक इंसाफ को देना चाहिए। ये खुद हुकूमत से हिसाब मांगते हैं, इन्होंने खुद हिसाब नहीं देना, खुद इनको क्या ये हिसाब से मुबर्रा है? ये लोगों के चंदे पे जो मर्जी याशी करें, इसकी खुली इजाजत है पाकिस्तान में कि आप लोगों के चंदे पर याशी करें और चंदे के नाम पर जो है एक लूटमार का बाजार गर्म करें सियासी जमात में होते हुए, ये कब तक जायज़ है? बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने पूरी शुएब शाहीन ने पहले शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा, अब तो थप्पड़ो थप्पड़ी हो गए ना, अब तो मेरा मतलब बात थप्पड़ो थप्पड़ी हो गई। सलमान अकरम राजा को भी उन्होंने टाउट कह दिया और कहा कि ये तो मनी लॉन्ड्रर है और इसने आज तक नवाज शरीफ का वकील था हुदैबिया में और उसमें, और हर मनी लॉन्ड्रर की वकालत सलमान अकरम राजा साहब करते हैं। और उन्होंने आज इमरान खान के जब तमाम केसेस मुलतवी किए गए हैं तो उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को कहा कि आप धरना क्यों नहीं देते, आप सड़कों पर क्यों नहीं निकलते, आप घरों में छुप कर क्यों बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती, आप चुप क्यों हैं। तो ये सारे सवाल बड़े वैलिड है मेरे ख्याल में। इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती, ये सुम्मन बुकमन क्यों है, और ये इमरान खान के नाम पर पैसे अगर हड़प कर रहे हैं तो सियासत इमरान खान के नाम पर कर रही हैं तो कर क्या रही हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो हुकूमत को तो कोई पीटीआई के साथ सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ पीटीआई विद इन पीटीआई। आपने असद उमर साहब का एक इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने भी इमरान खान को काफ़ी हद तक चार्जशीट किया है और साबित किया है कि तमाम नालायकियों और कोताहियों का जिम्मेदार इमरान खान था। अब आप फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत को सुन लें, शेर अफजल मरवत भी कहते हैं कि इमरान खान के फैसलों में इस्तेहकाम नहीं है, सुबह कोई फैसला, दोपहर कोई फैसला, शाम कोई फैसला। फवाद चौधरी साहब से पूछ लें, वो कहेंगे पूरी सियासी कमेटी जो है वो टाउटों पर और बिके हुए लोगों पर मुश्तमिल है।
تو ایک عجیب سا غدر مچا ہوا ہے تحریک انصاف کے اندر. ایک انٹرٹینمنٹ فلم جاری ہے, جیسے آپ کسی فلم کے آخری سینز میں دیکھتے ہیں نا کہ سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں لگتا کون کس کو مار رہا ہے, کون کے ولن کس کو مار رہا ہے, ہیرو کس کو مار رہا ہے, کون کدھر سے انٹر ہو رہا ہے. تو مجھے تو یہ کوئی فلم کا آخری سین لگتا ہے جس میں غدر مچا ہوا ہے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک کامیڈی سین میں لڑی جا رہے ہیں. آرمی چیف نے جو نوجوانوں سے گفتگو کی ہے اس پر تحریک انصاف تو کھل کر سامنے آ گئی ہے, جیسے وہ آرمی چیف کی سب سے بڑی مخالف جو ہے وہ ملک میں تحریک انصاف ہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے آرمی چیف کی گفتگو کو اتنا دل پر کیوں لے لیا اور اتنا ان کا دل کیوں دکھا آرمی چیف. دیکھیں آرمی چیف تو فتنہ الخوارج کی بات کر رہے تھے, آرمی چیف نے کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کی. آرمی چیف نے کہا کہ فتنہ الخوارج جو اور خواتین کے حقوق کی بات کی, کیونکہ وہاں پر خواتین لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ سمجھیں افغانستان میں خود ٹی ٹی پی بھی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگاتی ہے, لڑکیوں کے اسکولوں کو بم سے اڑاتی ہے اور لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کے خلاف ہے, اور اسکول جاتی ہوئی لڑکیوں کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام میں لڑکیوں خواتین کو پورے حقوق ہیں, عزت ہے, احترام ہے اور وہ معاشرے کا فعال کردار. وہ تو بات کر رہے تھے فتنہ الخوارج کی, اور یہ تحریک انصاف اپنے اوپر لے گئی. اچھا اب انہوں نے اس کے جواب میں جو ویڈیوز لگائی ہیں وہ 9 مئی میں ملوث خواتین کی لگائی ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھیں. اچھا 9 مئی میں ملوث تھیں تو انہیں گرفتار کیا گیا. اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ اگر خاتون جرم کرے گی تو اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا, یا خواتین کو جرم کرنے کی یا تشدد کرنے کی یا ملک کا قانون توڑنے کی کھلی اجازت ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ عورت کے احترام کا اپنی جگہ ذکر موجود ہے, بلکہ خواتین سے تو زیادہ قانون کی پاسداری کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ قانون پسند ہوں گی, قانون پر عمل کریں گی. ان کو کس نے کہا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے وقت وہاں پہ موجود ہوں. اور پھر میں ایک اور بات یاد کراتا ہوں, ہمارے دوست وہ ویڈیو بھی تو لگائے نا جب عمران خان نے 9 مئی کے بعد کہہ دیا کہ جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں ساری ریپ ہو گئی ہیں. پھر یہ عالیہ حمدہ وغیرہ نے ویڈیو میں کہا کہ ہمارے ساتھ تو جیل میں بہت اچھا سلوک ہوا ہے, ہمیں تو کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا, ہماری تو عزتوں کی بہت حفاظت کی گئی ہے. اور عمران خان کہہ رہے تھے ان کی عزتیں پامال کر دی گئی ہیں صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ کلپ بھی چلائیں عمران خان کا, اور پھر عالیہ حمدہ وغیرہ کا وہ کلپ بھی چلا دیں کہ انہوں نے اپنے لیڈر کے جواب میں کیا کہا. تو میرے خیال میں خواتین کو اس طرح پولیٹیکل ٹول کے طور پہ اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کرنا تحریک انصاف کا پرانا کام ہے. آپ دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان کی خواتین صحافیوں نے پٹیشن کی, مشترکہ خط لکھے کہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے. کسی اور ایسا تو کسی مارشل لا دور میں بھی خواتین صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے دور میں ہوا, اور خواتین صحافیاں مجبور ہو گئیں اکٹھے خط لکھنے پر, پٹیشن کرنے پر کہ ہمیں حکومتی طور پہ ہراساں کیا جاتا ہے. وہ خط بھی شائع کرتے ہیں اور اس کا کیسے مذاق اڑاتے تھے تحریک انصاف والے, وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں کہ وہ اس وقت خواتین صحافیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور آج کل مریم نواز کے ساتھ جو کیا جاتا ہے, ان کی AI جیسی ویڈیوز بناتی ہے تحریک انصاف, وہ کون سا میرا مطلب ہے اسلامی شعار اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور وہ ہو آر یو میں ہم تحریک انصاف سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ آپ کی کون سی سیاست ہے جو آپ گندی ویڈیوز بنا کر چلاتے ہیں اور گندے کرتے ہیں. یہ جو جس قسم کے ٹویٹس کیے جاتے ہیں جو شہزاد اکبر اور شہباز گل وی لاگ کرتے ہیں گندے, یہ کون سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہ کون سی میرا مطلب ہے سیاسی بیانیے کی لڑائی ہے؟ گھٹیا کام ہے یہ جو یہ کرتے ہیں. میرے خیال میں ویسے آرمی چیف نے ان کے بارے میں بات نہیں کی تھی, ان کے گلٹ کانشیس, ان کے چونکہ دل میں چور تھا تو یہ اپنے اوپر لے گئے, ورنہ بات فتنہ الخوارج کے حوالے سے تھی. چونکہ تحریک انصاف کے اپنے دل میں چور ہے تو وہ بات کو اپنی طرف لے گئے. عمران خان نے عید کے بعد تحریک چلانے کا کہا ہے, ابھی تو دلی دورس, یہ بات 15 اپریل کی ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کچھ طے نہیں ہے. تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ ابھی طے نہیں ہو سکا ہے. تحریک کی قیادت کون کرے گا؟ کیا سد کیسر کریں گے, محمود خان اچکزئی کریں گے, یا عمر ایوب کریں گے؟ کون کرے گا؟ گنڈا پور کریں گے. ان کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان آ جائیں گے, ان کی قیادت میں حافظ نعیم الرحمان آ جائیں گے. کیوں آئیں گے؟ میرا مطلب ہے شاید خاقان عباسی یا محمود خان اچکزئی تو ٹانگا پارٹیاں ہیں, ان کی کیا پبلک سپورٹ ہے کہ یہ کسی احتجاجی تحریک میں کوئی کردار ادا کر سکیں؟ دوسرا بندہ نہیں ہے ان کے ساتھ. آپ نے پہلے بھی صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کو بنایا جن کے پاس بلوچستان میں ایک ووٹ نہیں تھا. مولانا کے بعد تو پھر ووٹ سے تب غلط چوائس کی گئی. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ مولانا فضل الرحمان اور PTI کے درمیان پولیٹیکل ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے. کیا وہ KP میں اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے, اور کیا ان کو
کیا ان کو کے پی میں وہ نہیں ملیں فنڈز مل جائیں گے اور وہ فنڈز پر اتفاق کر لیں گے؟ کیا قومی اسمبلی میں قاعدے اس اختلاف مولانا کو بنایا جا سکتا ہے؟ کیا مولانا عمر ایوب کے متحد کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو ابھی میں بہت سارے پہاڑ ہیں جو عبور کرنے ہیں اس گرینڈ الائنس نے. اس گرینڈ الائنس یہ کوئی ایک مشترکہ اعلامیہ سے گرینڈ الائنس نہیں بنتا. اس کی راہ میں ابھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو دور ہوں گی. ابھی تحریک انصاف کو بہت دل بڑا کرنا پڑے گا. لیکن ابھی تو مولانا کو اڈیالہ جانے کے لیے تیار تو نہیں ہے. جب پی ڈی ایم بنی تھی تو بلاول تو کوٹ لکھپت نواز شریف سے ملنے پہنچے تھے. سب نے نواز شریف سے جا کے کوٹ لکھپت پہ بات کی تھی, تبھی پی ڈی ایم بنی تھی. تو ابھی تو کوئی عمران خان کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی مولانا کہتے ہیں کہ ابھی تو سیز فائر ہوا ہے, ابھی دوستی نہیں ہوئی ہے. مولانا کا موقف ہے کہ ہمارے اور تحریک انصاف کے درمیان سیز فائر ہوا ہے. جو جنگ تھی, جو گالم گلوچ تھی, وہ ختم ہو گئی ہے, ایک سیز فائر ہے. لیکن ابھی وہ پوری صلح کی بات نہیں کرتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں. پھر جماعت اسلامی کا ابھی کوئی موڈ نہیں لگ رہا اس گرینڈ الائنس میں آنے کے لیے. وہ کہتے ہیں سیاست اپنی اپنی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہتے. بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ الیکشن کے موقع پر تو تحریک انصاف نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی نہیں ہے, تو اب تو تحریک انصاف کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ ہے کہ اگلا الیکشن کیسے لڑا جانا ہے. اگر اگلا الیکشن تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان نے الگ الگ لڑنا ہے اور پھر ان کی بیٹل گراؤنڈ بھی ایک ہے, تو پھر ابھی اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید خاقان عباسی صاحب ہو سکتے ہیں, وہ ٹانگا رکشہ پارٹی ہیں, ان کی کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. وہ اور مفتاح اسماعیلی رہ گئے ہیں, وہ دونوں جہاں کہیں گے کنٹینر پر کھڑے ہو جائیں گے. ابھی کوئی ان کی پبلک سپورٹ تو ہے نہیں. مہارنگ بلوچ کی بہت بات کی جا رہی ہے. مہارنگ بلوچ کے پاس بھی پنجاب میں کوئی سپورٹ نہیں ہے. کے پی کے وہ بلوچستان کے ساؤتھ کے اضلاع میں جہاں بلوچ دہشت گردی ہے, وہ وہاں پر کچھ سپورٹ ان کو حاصل ہے. وہ وہیں پر دھرنے دھرنے کرتی ہیں. جب وہ اسلام آباد آئیں بھی تو 100-200 سے زیادہ بندہ نہیں تھا ان کے ساتھ. تو وہ سٹیج پر کھڑے ہو کے فوج کے خلاف تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کسی احتجاجی تحریک کا وہ فعال حصہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس کے نتیجے میں تحریک کو کوئی طاقت نہیں ملے گی. تحریک متنازع ضرور ہو سکتی ہے لیکن طاقت نہیں مل سکتی. لہذا دیکھنا پڑے گا کہ یہ شکل کیا بنتی ہے. ابھی اس میں عشق میں امتحان اور بھی ہے, جہاں سے آگے جہاں اور بھی.